پریشان تھا کہ آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ جی جی سر، سر، جی سر، سبھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے۔ انتظار کر رہے تھے۔ الحمدللہ اب بڑی مشکلوں سے کنیکٹ ہوا ہے تو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جزاک اللہ، الحمدللہ الحمدللہ سر۔ الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اچھا، اب یہ تواصو بالحق اتنا ضروری ہے، بڑے غور سے سنیے۔ آپ کے سامنے ہیں وہ آیات۔ کون سی آیات؟ جب یہ فریضہ سر انجام نہیں دیا یہود نے، اہل کتاب نے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان پر جو یہ فریضہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے کتنے مسائل آئے۔ میں آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیات میں موجود ہے جو میں نے بھیجی ہیں، سورہ المائدہ کی 78 اور 79۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، کس کی زبان سے؟ انبیاء کی، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے گزر جاتے تھے۔ یہ تھا ان کے زوال کا سبب کہ وہ خود بھی نافرمان تھے اور وہ فریضہ یہ ادا نہیں کرتے تھے تواصوا بالحق کا۔ تو دیکھا قرآن نے کس قدر ان پر لعنت بھیجی ہے، اور کن انبیاء کی زبان سے، جلیل القدر انبیاء کی زبان سے۔ اور پھر خاص کر واقعہ، بڑا اہم واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، آیت سورہ اس کی سورہ آراف کی آیت 163 سے 166۔ بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، اور آج بالکل ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سنیے، سمجھیے، تاکہ ہمیں بات پوری طرح سمجھ آئے۔ آپ سنیں غور سے آیت کا ترجمہ۔ تو سر یہ سورت اعراف کی ہے نا؟ جی، سورہ آراف کی آیت آپ کے سامنے ہے، میں نے بھیجی ہے آپ کو، 163 سے 166، تواصوا بالحق کے انڈر ہیڈنگ کے نیچے مل گئی آپ کو؟ جی سر۔ جی سر۔ آپ سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان لوگوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذَا تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، اور وہ مچھلیاں ہفتے کے دن آتی تھیں، یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون، ان کی آزمائش کے لیے وہ مچھلیاں آتی تھیں سیٹرڈے کو، اور سیٹرڈے کو کے علاوہ نہیں آتی تھی۔ یہ امتحان کیا تھا بھلا ان کا؟ جلدی بتائیں۔ امتحان تھا سر۔ ان کا امتحان یہ تھا کہ ان کو حکم تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنا سیٹرڈے کو، وہ ہیلے بہانوں سے پکڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو اور سخت دیا، مچھلیاں سیٹرڈے کو آنی شروع ہو گئی، اور ان کو حکم تھا کہ مت پکڑو، باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ کے امتحان، جب کوئی قوم برائی پہ آتی ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا سختی سے پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یہ الف قانون والا بیچ میں آ گیا ہے، واو کے بعد لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، یہ اس وجہ سے ہوا، ان پر اتنی سختی آزمائش اس لیے آئی، نبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، بما کانوا یفسقون، وہ جو نافرمانیاں کرتے تھے، آزمائش اور سخت ہو گئی۔ وَإِذْ قَالَتْ، بڑے غور سے سنیں، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تُعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو کیا کہا گروہ نے کہ تم ان لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا یا ان کو عذاب شدید میں مبتلا کرے گا۔ قالو، تو روکنے والوں نے کیا جواب دیا؟
معذرتن الی ربکم، یہ ہماری طرف سے معذرت ہوگی اپنے رب کی طرف وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو آپ کو نصیحت کرنی ہے بڑے اچھے طریقے سے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں، بڑا غور سے پڑھیں سنیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی اللہ نے منع کیا وہ اس کے باوجود کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ، ہم نے ان لوگوں کو صرف بچایا، يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے منع کرتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کا عذاب کا وہ بھی لوگ شکار ہو گئے جو منع نہیں کرتے تھے۔ بچے تو کون بچے؟ جو اس سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑا۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اور پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کرتے چلے گئے جس سے انہیں روکا تھا، تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار ہو کر۔ تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، تو انسانوں سے بندروں میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ کی یہ تواصو بالحق اور ایمان نہ لا کر، عمل صالح نہ کر کے اور تواصو بالحق نہ کر کے، یہ کتنا بڑا عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، غور فرمائیں، آج بالکل امت مسلمہ کی ہے۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیں، کون سی برائی ہے جو یہاں پل پس نہیں رہی؟ کس کے سائے؟ حکومت کے سائے میں ہے۔ ظلم و ستم کی انتہا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ کا جب عذاب کا کوڑا آئے گا تو پھر اللہ کہتے ہیں، سنیں آگے، آپ کے سامنے آیت انفال کی 25 ہے، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ یہ اللہ کا کوڑا برس رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت میں مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ تو اس وبال میں سب پھنسیں گے، یاد رکھیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے، اس سے بڑی کوئی تنبیہ ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، سن لو، کان کھول کے سن لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ جو فتنہ، یہ جو تواصو بالحق ہے، کتنا اہم فریضہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ، ماضی کی تاریخ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیسی مثالیں سامنے رکھ رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ کتنا اہم فریضہ ہے، اس سے آنکھیں مت بند کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے 104، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہاں 104 میں فرمایا وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اگر مسلمان ہم ہوتے تو ہمارے ہر محلے میں تنظیمیں ہوتی جو برائی سے روکتی اور نیکی کا حکم دیتی، تو آج آپ کے محلے محفوظ ہو جاتے، ظالموں کو ڈر ہوتا کہ یہاں تو پورے کا پورا ایک سلسلہ ہے جو روکتا ہے برائی سے اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے بڑے اہم اینڈ والی 3 حرف ہیں، اولئک هم المفلحون، فلاح صرف یہی پائیں گے۔ کون سے؟ اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ فلاح کنہوں نے پائی؟ جنہوں نے مچھلیاں پکڑنے سے روکا۔
اور یہاں بھی بتا دیا کہ اگر تم خیر کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو پھر فلاح نہیں پا سکتے، کیونکہ فلاح پانے کے لیے یہ اولئک هم یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ تواصوا بالحق جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم صرف اس کو اس لیے نہ پڑھیں کہ یہ بس قرآن میں آ گیا ہمیں ثواب ملے گا، نہیں، ثواب اس وقت ملے گا جب میں اور آپ اس کے مطابق عین عمل کریں گے، جس طرح اللہ کے رسول صحابہ اور صحابیات نے عمل کیا۔ تو آپ نے دیکھا یہ اولئک هم، صرف یہ لوگ فلاح پائیں گے، کون؟ جنہوں نے تواصوا بالحق کیا۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی جی سر، جی الحمدللہ۔ اچھا، پھر دیکھیں بڑی کمال کی آیت ہے، آپ کے پیج 3 پر جو آیتیں میں نے بھیجی ہیں، آل عمران کی 110۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غور سے دیکھیں کتنی عظیم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خیر امت، تم بہترین امت۔ کب وہ بہترین امت؟ ذرا نوٹ فرمائیں، اس وقت بہترین امت ہو اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے امت برپا کی گئی ہے۔ کون سی امت؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو تم، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور یہ سارا کام نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اس وقت کر رہے ہو جب تم اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہو۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی، تم خیرہ امت اسی وقت ہو جب یہ کام، اگر یہ کام نہ کرو، نیکی کا حکم نہ دو، برائی سے روکو نہیں، تم خیرہ امت نہیں ہو، تم بہترین امت نہیں۔ جو آج ہم ہیں، ہم بدترین امت ہیں اللہ کے نزدیک۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ اب حسرت بھری ہوا کیفیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش کاش یہ اہل کتاب ایمان لاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہم المؤمنون واکثرهم فاسقون، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں جو ایمان لائے لیکن اکثریت فاسقوں کی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں کس قدر اہم ہیں تواصوا بالحق کے حوالے سے۔ اور اسی ہینڈ آؤٹ میں پیج 4 اور 5 پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ساری قرآنی آیات موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کے نیچے سارا ٹرانسلیشن لکھیں، سمجھیں۔ اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا تو آج پیچھے سن چکے ہیں آپ کہ پھر ہم ان کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہم نے ایمان کا دوبارہ دہرائی کی کہ آمنو کا کیا مفہوم ہے، اس کے بعد عمل الصالحات پڑھا، اور اب ہم نے پڑھ لیا کہ تواصوا بالحق کیا چیز ہے۔ اب یہاں تک کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آپ سوال کریں۔ سر جی، ایک اور سوال اس طرح کا تھا میرا کہ یہ ہم توازن کیسے رکھیں حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں؟ توازن کیسے قائم کریں؟ وہ ہو جاتا ہے تو حقوق العباد کرتے کرتے دل لگے تو بندے کی نماز لیٹ ہو جائے، یہ کیسے کرے گا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں۔ حقوق جی اللہ میں ساری آپ کی پہلے ایمان باللہ توحید ٹھیک ہوگا تو آپ کا اس کے بعد حقوق اللہ میں سب سے پہلے عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں 5 وقت کی دن میں نماز ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے ذرا مجھے بتائیں، 24 گھنٹوں میں یہ 5 وقت کی نمازیں کتنا ٹائم لیتی ہیں؟ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ ہے جو آپ کے کرنے کا کام ہے، جو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں،
اور جب اگر آپ اس کے کرنے کے بے شمار طریقے ہیں جو بڑے آسان بھی ہیں، ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ روزے صرف ایک مہینے کی تربیت ہے پورے سال میں۔ حج اگر فرض ہے تو کرنا ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو دینی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیسے آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ توازن رکھنا مشکل ہے، اب یہ تو ہو گئے حقوق اللہ، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حقوق العباد میں آپ دیکھ لیں، والدین ہیں، اس گھر میں رہتے ہیں آپ، ان کی حسن سلوک، ان کی اطاعت، رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، آپ کے غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا عدل اور اس کا انصاف پسند ہے کہ اس نے یہ چیزیں بالکل انسان کی پوری حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کو صلاحیتیں، اس کو ضروریات سب کچھ دے دیا۔ تو کون سی مشکل ہے؟ ذرا مجھے مثال سے بتائیں نا، تاکہ میں آپ کو کلیئر کر سکوں۔ بس سر کبھی کبھی جیسی کوتاہی ہو جاتی ہے نا کچھ معاملات میں، تو اس لیے میں نہیں، نے آپ کچھ اتنا معاملات کی سوال بات مت کریں، آپ مجھے مثال دیں تاکہ میں اس کو آپ کو جواب دے سکوں۔ اب بھائی آپ نے جو ایکسپلین کی پھر مجھے سمجھ آ گئی، مجھے کلیئر ہو گئی ہے میری بات جو میرے ذہن میں جی، تھی۔ ابھی آپ نے جو اس جس سے سمجھایا ہے کلیئر ہو گئی ہے بات سر جی، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ تو آئی ایم سوری کہ آج وہ ٹرانسفارمر جلنے کی وجہ سے تھوڑی سی رکاوٹ ہو گئی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور آپ مہربانی کر کے اس اہم ترین صورت کو بار بار سمجھیں، دیکھیں۔ موقع ہے کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تواصو بالصبر۔ سر اس میں ذرا انشاءاللہ سر اللہ اس میں پاک ذرا سب ایک کو وضاحت توفیق کر دے، دیں سر۔ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ جی، آپ نے کیا فرمایا؟ سر یہ تواصل بالحق میں آپ کے علم میں بھی اور سب کے علم میں کہ ایک بہت بڑی جماعت انہی آیتوں کو لے کے تواصل بالحق میں لگے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، اور اس کے باوجود بھی کوئی خاص مسلمانوں کی حالت میں کوئی درستگی نظر نہیں آ رہی ہے، حالانکہ یہ بیچارے پوری دنیا میں اپنی جماعتیں بھیجتے ہیں اور یہی آل عمران کی دونوں آیتیں کوٹ کر کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ اللہ نے ہی جو بہتر۔ سر آپ میں ایک منٹ رکیں، آپ مجھے یہ بتائیں کتنے پرسنٹ لوگ کام کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں اور کتنے پرسنٹ ہیں؟ سر یہ اچھی خاصی تعداد ہے ماشاءاللہ، ان کا جو مرکز ہے۔ میں نے آپ سے بڑا اسپیسیفک سوال کیا ہے، مجھے کوانٹٹی بتائیں۔ ظاہری بات کفار کے اندر تو بالکل یہ نمک آٹے نمک کے برابر ہے، لیکن اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ہم تو مظاہرے نہیں کر سکتے مسلمان ملکوں میں، اس کے لیے تو ہم کون سا تواصو بالحق کریں گے؟ وہاں لڑنا جا کے وہاں ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ مسلمان ملکوں میں مجھے ایک ملک بتائیں جو اس کام کو کر رہا ہو۔ سرکاری سطح پہ تو نہیں، مطلب پرائیویٹ طور پہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور جو جن کر رہے ہیں اللہ ان کو اجر دے گا، لیکن یہ کام کرنے کا ساری امت کا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا۔ سر آیت میں تو لکھا ہے ایک جماعت، حکومت کو ایک جماعت وہ جماعت کہاں ہے؟ چند لوگ بکھرے ہوئے بیچارے اپنے انفرادی حیثیت میں کر رہے ہیں، کوئی گروہ بطور جماعت کر رہی ہو تو مجھے بتائیں۔ سرکاری طور پہ تو کوئی جماعت نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ اکثریت یہ کام کر رہی ہے؟ نہیں، ایک میں نے کہا کثیر تعداد یہ تبلیغی جماعت کی کہیں نہیں ماشاءاللہ۔ کر رہی۔ کثیر تعداد میں ہوتے تو اپنے ملک کی حکومتوں کو مجبور کرتے کہ یہ ہمارا تواصو بالحق کے تحت قرآن نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ ایک نہیں کئی اور مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے بتایا کہ مظلوموں کی مدد کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو مسلمان ہماری بہنیں، مائیں، بچے، بوڑھے قتل ہو رہے ہیں، 1 سال سے ہو رہے ہیں، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ سر زبان سے مذمت بھی نہیں کرتے، برا بھی نہیں کہتے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اتنا سر جی بڑا اکثر یہ
اکثر آپ جو بات فرماتے ہیں کہ تواسی تو ہو رہی ہے لیکن سر جی خود کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے پر کیا اثر ڈالے گا؟ بھائی جماعتیں تواسی نکلتی وہ تواسی کیا کرے گا جو خود عمل نہیں کر رہا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل سر. پہلے اپنا عمل دیکھیں، ترتیب ہے آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب میرا ایمان ہی ٹھیک نہیں، میرا عمل صالح نہیں، تو میں کیسے تواصوا بالحق کروں گا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ شاباش. کوئی اور سوال؟ چلے آج ٹائم اوور ہو رہا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک